ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد کے اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وارنگل ضلع کے سیلاب زدہ علاقوں کا کے ٹی آر اور ایٹلا راجندر نے کیا فضائی سروے، متاثرین کو ضروری اشیاء فراہم کرنے کے ٹی آر کی ہدایت۔ کورونا کے مثبت کیسوں سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں اضافہ، مرکز کا انکشاف، صحت یابی کی شرح 72.5% سے تجاوز۔ نئے ایجادات عوام کے لیے کارآمد ہو، وینکیا نائیڈو کا تاثر، زرعی شعبے میں تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ۔ اور پی ایم کیئر فنڈ کو این ڈی آر ایف میں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ نے ضمن میں داخل عرضداشت کو کیا مسترد۔ سرخیوں کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ مسلسل بارش اور سیلاب سے متاثرہ ورنگل کا ریاست کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ اور وزیر صحت ای راجندر نے دورہ کیا ہے۔ یہ دونوں وزراء آج صبح حیدرآباد سے بذریعہ ہیلی کاپٹر ورنگل پہنچے۔ اس موقع پر ان ریاستی وزراء نے سیلاب کی صورتحال کا فضائی دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے بذریعہ سڑک سیلاب سے ہوئی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا اور مقامی افراد سے ان کو درپیش مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ کٹیان نے متاثرین کو تیقن دیا کہ حکومت سیلاب سے ہونے والے نقصان کی پابجائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نالے اور چھوٹے آبی ذخائر پر ناجائز قبضوں کی وجہ سے ہی شہر کی یہ صورتحال ہوئی ہے۔ کٹیان نے کہا کہ تمام غیر قانونی تعمیرات کو ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے اس کام میں عوام سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ کیٹیان نے مزید کہا کہ حکومت عارضی سکون فراہم کرنے کے بجائے مستقل حل تلاش کر رہی ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ بعد ازاں کیٹیان نے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ پیداپلی ضلع کے اننتاراگم منڈل کے علمپلی پروجیکٹ میں بھاری مقدار میں سیلاب کا پانی داخل ہونے سے عہدیداروں نے پروجیکٹ کے 8 گیٹوں کو کھول کر پانی کو نشیبی علاقے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ گزشتہ 5 دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے اس ذخیرہ آب میں پانی 19.5 ٹی ایم سی تک پہنچ گیا، جبکہ ذخیرہ آب کی گنجائش 20.175 ٹی ایم سی ہے۔ عہدیداروں نے 85,000 کیوزک پانی کو نشیبی علاقے میں واقع پارورتی بیرج کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کریم نگر ضلع میں گزشتہ 5 دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے تمام تالاب اور کنٹے لبریز ہو گئے ہیں۔ جمی کنٹا، حضور آباد، منا کنڈور میں بھاری بارش ہونے سے کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کریم نگر کے لویر مانر ڈیم میں سیلاب کا پانی بھاری مقدار میں داخل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس کے سبھی نالے روانی کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ لویر مانر ڈیم سطح کی گنجائش 920 فٹ ہے، جبکہ اب تک 913 فٹ سے زیادہ پانی داخل ہوا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے عہدیدار چوکسی برتتے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ زراعت کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ضلع میں 24,803 ایکڑ پر موجود فصل زیر آب آ گئی ہے، جس میں دھان، کپاس، مکئی، تور، مونگ، دیگر ترکاریوں کی فصلیں شامل ہیں۔ ریاست کے وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے مرکزی وزیر فرٹیلائزر سدانند گوڑا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے سدانند گوڑا سے اپیل کی کہ ریاست کو درکار کھاد فراہم کرے۔ اس کے علاوہ نرنجن ریڈی نے مرکزی وزیر سدانند گوڑا کے ساتھ زراعت سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ رکن پارلیمنٹ بی وینکٹیش نیتا نے کہا کہ کورونا سے عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کورونا کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وینکٹیش نیتا منچریال ضلع کے کیتن پلی میں زیڈ پی چیئرپرسن بھاگیہ لکشمی کی صدارت میں منعقدہ زیڈ پی جنرل باڈی اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں ضلع کلکٹر بھارتی ہولی، کیری وپ بالیکا سیمن اور دیگر نے شرکت کی۔ ایم پی وینکٹیش نیتا نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عہدیداران اور عوامی نمائندے دونوں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں منچریال ضلع کو مثالی بنانے کے لیے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں میں تال میل ضروری ہے۔ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی حیدرآباد کے زیر اہتمام آج ایک روزہ قومی ویبینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس ویبینار کا عنوان عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کا فروغ، مسائل اور امکانات تھا۔
اردو اکیڈمی کے صدر نشین ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری نے ویبینار کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اردو اکیڈمی جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی سعی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد اکیڈمی کی جانب سے آن لائن کلاسز بھی شروع کی جائیں گی۔ اس ویبینار میں اکیڈمی کے ڈائریکٹر سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوث، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر محمد محمود صدیقی کے بشمول پروفیسر بیگ احساس، پروفیسر مجید بیدار اور دیگر نے شرکت کی۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن سے پریشان حال غریب خاندانوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے مناسب وقت پر مثالی اقدامات کرتے ہوئے پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کو شروع کیا۔ اس اسکیم کے تحت فوڈ سیکورٹی کارڈ رکھنے والے خاندانوں کو مفت میں غذائی اجناس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہر فرد کو فی کس 5 کلو چاول اور 1 کلو دال دی جا رہی ہے۔ میدک ضلع کے ولدرتی میں 32 راشن شاپس ہیں۔ مقامی تحصیلدار آنند کے مطابق 11,738 بی پی ایل کارڈ ہولڈرز ہیں، جبکہ 698 انتودیا یوجنا کے تحت راشن پا رہے ہیں۔ تحصیلدار کے مطابق منڈل میں 17,492 کارڈ ہیں۔ ان سب کو مفت میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ బియ్యము మాకు ఉచితంగా ఇచ్చారు ప్రభుత్వం అన్న గరీబ్ కళ్యాణ అన్న భోజనము వలన 5 కిలోలు మాకు లభించింది। మాకు 2 నెలల నుంచి మాకు ఇది కరోనా వచ్చిన నుంచి మాకు అదే అవుతుంది ఏంది, మాకు సారు బియ్యం ఇస్తుండే, ఆ సారు 5 కిలోలు, ఈ సారు 5 కిలోలు ఇస్తుండు। ఈ వర్షాలు పడితే కొంచెం అప్పటికి ఇట్లా మాకు ఏమైనా సాయం అయితే మేము ఇట్లా బతికిపోతాం సార్। 2 నెలల నుంచి మాకైతే చాలా 2 నెలలు 3 నెలలు మాకు ఇంత ఇబ్బంది। రేషన్ షాప్ల ద్వారా మాకు ఉచితంగా మాకైతే ఇప్పటికైతే గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు బియ్యం ఇస్తారు। మాకు تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1682 نئے معاملات درج کیے گئے۔ ریاست میں کووڈ-19 سے 8 نئی اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد 711 تک جا پہنچی۔ ملک میں اموات کی شرح 1.92% ہے، جبکہ ریاست میں اموات کی شرح 0.75% درج کی گئی ہے۔ 2070 مریض اس وائرس سے روبہ صحت ہوئے ہیں۔ ریاست میں سرگرم معاملات 21,024 ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19,579 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں 560 رپورٹس کا انتظار ہے۔ تاحال 7,72,928 لعاب کے نمونوں کی جانچ کی گئی۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 235 معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد ضلع رنگا ریڈی کا نمبر آتا ہے، جہاں 166 معاملات، ورنگل اربن ضلع میں 107، میڈچل ملکاجگری میں 106 معاملات، نظام آباد ضلع میں 94 معاملات اور کریم نگر ضلع میں 88 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ بقیہ معاملات ریاست کے دیگر اضلاع میں درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا کیسز میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ فی الحال مثبت کیسوں کے مقابلے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صحت یابی کی شرح 73.18% ہے، سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ شرح اموات میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے۔ شرح اموات 1.92% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے اس بات کا انکشاف کیا کہ فی الحال ملک میں 55,079 کیس درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح جملہ تعداد 27,02,743 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 6,73,166 فعال کیسز ہیں۔ آج ایک ہی دن میں 8,99,864 ٹیسٹ کرنے کا ICMR نے انکشاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ایم کیئر کے رقم کو قومی آفات راحت فنڈ میں منتقل کرنے کی ہدایت دینے سے متعلق عرضی کو منگل کو خارج کر دیا۔ جسٹس اشوک بھوشن کی صدارت والی بینچ نے کہا کہ پی ایم کیئر فنڈز کو NDRF میں منتقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے ساتھ ہی کورونا کی وبا کے لیے نئے قومی آفات منصوبے بنائے جانے کا مطالبہ بھی ٹھکرا دیا۔ عدالت نے کہا کہ کووڈ-19 کے لیے نئے آفات راحت منصوبے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینچ نے یہ بھی کہا کہ کووڈ-19 سے پہلے آفات مینجمنٹ ایکٹ کے تحت جاری راحت کے کم از کم معیار آفات مینجمنٹ کے لیے کافی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مرکزی حکومت کو اگر لگتا ہے کہ پی ایم کیئر فنڈز کو NDRF میں منتقل کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے وہ آزاد ہے۔ بینچ نے واضح کیا کہ عطیہ کرنے والے لوگ NDRF میں بھی عطیہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ حیدرآباد کے میئر بی رام موہن نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ وقف بورڈ کے صدر نشین نے کہا کہ حیدرآباد شہر میں GHMC کی جانب سے کیے جا رہے ترقیاتی کاموں میں وقف بورڈ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔
मेयर राम मोहन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जिसकी वजह से SRDP के तहत फ्लाई ओवर, अंडरपास, स्काई वे और सड़कों के तामीरी काम तेजी से चल रहे हैं। HRDCL के तहत लिंक रोड तामीर करके शहर की अहम शाहराहों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस रोड की तामीर के लिए हुसूल अराजी के सिलसिले में वक्फ बोर्ड के सदर नशी के साथ तबादला ख्याल किया। मेयर ने कहा कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर शोबेजात के साथ ताउन की ज़रूरत है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सदर नशी मोहम्मद सलीम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सेकुलर हुकूमत है, तमाम तबक़ात की यकसां तरक्की इस हुकूमत का नसबुल आइन है। उन्होंने कहा कि वक्फ इमलाक की जियो मैपिंग की गई है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि इख्तिराई सोच और फिक्र अवामी तहरीक बनना चाहिए। वेंकैया नायडू ने इनोवेशन अचीवमेंट 2020 के तहत अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इजराई तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इख्तिराई सोच और फिक्र मौजूदा दौर की ज़रूरत है। नायब सदर जमहूरिया ने हिंदुस्तान को इख्तिराई मरकज़ बनाने पर जोर दिया। नायब सदर ने कहा कि हिंदुस्तान ने इख्तिराई मैदान में कदीम दौर से अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की ही देन है जिसने दुनिया को सिफर और एशारिया का निज़ाम दिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इंसानी वसाइल के फ़रोग़ की वज़ारत का नाम बदलकर तालीम की वज़ारत करने की मंजूरी दे दी है। कल शाये हुए गज़ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सदर ने वज़ारत का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। नाम की तब्दीली कौमी तालीमी पॉलिसी की अहम सिफारिशात में शामिल थी, जिसे मरकज़ी काबीना ने पिछले महीने मंजूरी दी थी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने स्पेशल ब्रांच से वाबस्ता इंस्पेक्टर के चंद्र कुमार को मुअत्तल कर दिया है। कमिश्नर ने कहा कि इंस्पेक्टर पुलिस का तर्ज अमल एक खातून के साथ गलत रहा है। कबल अज़ीं वो स्टेशन हाउस ऑफिसर फलकनुमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मालूम हुआ कि खातून ने सिटी पुलिस के आला हुक्काम से इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। वरंगल जिले के सैलाब ज़दा इलाकों का KTR और ईटला राजेंद्र ने किया फिजाई सर्वे। मुतासिरीन को ज़रूरी अशिया फराहम करने KTR की हिदायत। कोरोना के मुस्बत केसों से सेहतियाब होने वालों की शरह में इजाफा, मरकज़ का इंकिशाफ। सेहतियाबी की शरह 72.5% से तजावुज़। नए इजादात आवाम के लिए कारआमद हो, वेंकैया नायडू का तासुर। ज़री शोबे में तहकीक पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा। और PM केयर फंड को NDRF में मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मन में दाखिल अर्जदाश्त को किया मुस्तरद।